خطبے میں جو آیت پڑھی گئی ہے یہ وہ آیت ہے کہ یہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دستوریہ اسمبلی کا پہلا اجلاس بلایا تو اس میں خود بھی وائس رائے خود بھی شامل تھا، اور ساتھ سردار عبدالرب نشتر، خان لیاقت علی خان صاحب اور قائد اعظم محمد علی جناح اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے حضرات تھے۔ تو اس خطبے میں حضرت نے یہی آیت پڑھی تھی۔ ایک وقت تھا کہ بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی اور بر صغیر کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور بر صغیر سے باہر نکل کر سلطنت عثمانیہ تھی جس کی قریب پوری دنیا میں بہت بڑے حصے میں حکومت تھی۔ اس وقت مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، کسی بھی اعتبار سے کہیں بھی مسلمانوں کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ پھر ہماری اپنی شامت اعمال، ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، سنتوں کو چھوڑ دیا، رسوم و رواج میں پڑ گئے، عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہی معاملہ ہوا جو دینی حکومتوں کا اور دینی ملتوں کا اور امتوں کا ہوتا رہا۔ وہ کیا؟ آپ قوموں، جو دینی قومیں ہیں نا، دینی مزاج رکھنے والی امتیں کسی بھی نبی سے متعلق ہوں، ان کے عروج اور زوال کی داستان جب بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ جب انہوں نے اللہ اور اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ نے عزتیں عطا فرمائیں، اور جب انہوں نے اللہ کی بات کو اور اپنے وقت کے نبی کی بات کو پیچھے کر دیا، اللہ ہی نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ہاں، وجوہات اپنوں کی غداریاں بھی بنتی ہیں، غیروں کی سازشیں بھی بنتی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل معاملہ ہمارے اپنے اعمال کا ہے۔ تو یہی ہوا، خلافت عثمانیہ بھی ٹوٹی اور بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی ایک عظیم جو حکومت 1000 سال سے لگ بھگ چلی آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور بر صغیر کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ پہلے کچھ فرانسیسی لوگ آئے، پھر ایسٹ انڈیا کمپنی بن کے لوگ آئے، اور پھر جو ہے انگریز نے تو مکمل تسلط کر لیا، اور 1857 میں جب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد تو مزید جو ان کا ظلم بڑھتا ہی چلا گیا ہندوستان کے ہر گوشے پہ۔ انگریز فوج کی سب سے بڑی جو کوشش ہوتی تھی کہ مسلمان کا تعلق قرآن سے ختم کرو، قرآن کو ختم کرو، مسلمان کا تعلق علماء سے ختم کرو، مدرسوں سے ختم کرو، یہ ان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی تھی، کیونکہ یہی قرآن، یہی علماء اور یہی مدارس ہیں جو مسلمان کو وہ حقیقی راہ دکھا سکتے ہیں جس کے اوپر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ہے۔ یہ چند چیزیں ختم کر دیں تو پھر آخرت کے بارے میں بتانے والا تو کوئی نہ رہا۔ تو انگریز نے اس کی کوشش کی، اور بے حساب قسم کے مظالم مسلمانوں کے اوپر آئے، اور ہندو بھی ساتھ مل گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، کوئی بھی ہو۔ تو جب یہ یہود ہنود اور عیسائی یہ سارے جمع ہو گئے تو مسلمانوں کا بر صغیر میں رہنا ایک مشکل کام بن گیا، تکلیفوں میں آنے لگے۔ تو بہرحال مختلف تحریکیں شروع ہوئیں اور چلتی رہیں، ایک کے بعد ایک کئی تحریکیں آئیں، تحریک ریشمی رومال آئی، مختلف تحریکیں آئیں، بر صغیر کے علماء نے بھی مختلف تحریکیں شروع کی، لیکن آزادی کے معاملے میں جو کامیابی اور جو قوت اور عزت قائد اعظم کو ملی اور آل انڈیا مسلم لیگ کو ملی وہ کسی کو نہیں ملی۔ اور یہ بات بھی پکی ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو تحریک یقیناً بہت بڑی تحریک تھی، لیکن جب تک اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مزید علماء کرام نے اپنا وزن نہ ڈالا، یہ تحریک زور نہ پکڑ سکی۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ جب تک علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو بہت زیادہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں، اگر آج کا کوئی پاکستانی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ کی زندگی کو پڑھ لے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ علماء کرام نے پاکستان کی بنیادوں میں کیا کچھ ڈالا ہے۔
تو بہرحال مختلف اینگل سے آزادی ہی کے عنوان کو بات کرنی ہے.